السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات بیان کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد عبداللہ نے حکم کیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائیں۔ عبداللہ آپ کو بصورت حمل چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت خدا داد حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی۔ شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے۔ اور اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیرخوار بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھی، یعنی دودھ پینے والے بچوں کو لینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنو سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقے کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم بھی اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ کے سفر میں جس دراز گوش پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ ہمراہی بھی اس سے تنگ آ رہے تھے۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا۔ مکہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی اور یہ سنتی کہ آپ یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ اکرام و انعام کی توقع نہ تھی۔ ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہوں، خالی سے یہی بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے چلو۔ شوہر نے منظور کیا اور وہی اس در یتیم کو لے آئے، جس سے حلیمہ اور آمنہ کے گھر میں نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا کا فضل کی حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ فرودگاہ پر دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ نے بھی پیا اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے دھن دور سے لبریز تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزاری۔ مدتوں کے بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ سکون اور نیند کی نیند سوئے۔ اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا، حلیمہ تو تو بڑا مبارک بچہ لائی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے۔ میں آپ کو گود میں لے کر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی، اسی خچر پر سوار ہوئی، مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا تماشا دیکھتی ہوں کہ وہ اب اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی۔ میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگی کہ یہ وہی ہے جس پر تم آئے تھی۔ الغرض راستہ ختم ہوا، ہم گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا۔ اب روزانہ میری بکریاں دودھ سے بھر آتی ہیں اور کسی کو اپنے جانوروں میں ایک قطرہ دودھ نظر نہیں آتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اسی جگہ پر چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی بلکہ کسی اور ہی لال کی خاطر منظوری تھی۔ اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں دودھ سے بھر آتی۔ اسی طرح ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑایا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوئے
اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما اور سب بچوں سے اچھا تھا کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ کی برکات کی وجہ سے آپ کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکہ میں تعاون پھیل رہا تھا، ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئے۔ آپ ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کرو، اور اس کے بعد اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مواشی میں پھر رہے تھے، عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لیٹایا اور شکم چاک کر دیا، میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھے پکڑ کر لیٹایا اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ کو گھر لائے، اس کے بعد آپ کو ایک کاہن کے پاس لے گئے۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کر دیا، اے آل عرب دوڑو، جو بلان قریب تم پر پہنچنے والی تھی اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو، اور تم نے اگر اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو یہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تم کو دعوت دے گا تم نے ابھی تک کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ حلیمہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ کو بدبخت اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ آپ کو لے کر گھر آ گئی، لیکن دوسرے واقعے نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ کما تحقہ تحفظ نہ کر سکتی تھی۔ جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اصرار کے بعد حلیمہ نے تمام واقعہ عرض کرنا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 4 یا 6 برس کی ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے بمقام ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی دنیا سے رحلت فرما گئی۔ بچپن کا زمانہ 6 سال کی عمر ہے، والد کا سایہ تو پہلے سے ہی اٹھ چکا تھا، والدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان سب اسباب سے بے نیاز ہے۔ والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن خدائے قدوس کو دکھلانا تھا کہ یہ نونہال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے، مسبب الاسباب اس کی تربیت کا خود کفیل ہو چکا ہے۔ جب آپ کی عمر 8 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب آپ کے ولی ہوئے اور آپ ان کے پاس رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مقام تیمہ میں اقامت فرمائی۔ آپ مقام تیمہ میں مقیم تھے کہ اتفاقاً یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بحرہ راہب کہا جاتا تھا آپ کے پاس سے گزرے۔ آپ کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا بھتیجا ہے۔ بحرہ نے کہا کہ کیا آپ اس پر مہربان ہیں، اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ ابو طالب نے کہا بے شک۔ یہ سن کر بحرہ راہب نے خدا کی قسم کھائی اور کہا کہ اگر تم اس کو ملک شام لے گئے تو اس کو یہودی قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کر دے گا۔ میں اس کی صفات اپنی آسمانی کتابوں میں پاتا ہوں۔ بحرہ راہب چونکہ تورات کا عالم تھا اور تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مذکور تھا، اس لیے اس نے دیکھ کر آپ کو پہچان لیا اور کہا کہ یہی وہی خاتم النبیین ہے جو تورات کو منسوخ
اور احبار یہود کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ ابو طالب کو بحرا کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس کر دیا۔